پیارے دوستو، کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جو خواب نہ دیکھتا ہو سکتا ہے آپ بھی ہمارے طرح راتوں رات امیر بن جانے کے خواب دیکھتے ہوں۔ ہم اس خیالی پلاؤ کی بات نہیں کر رہے جو پکائے نہ پکے، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ان خوابوں کی جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نیند میں آنے والے خواب صرف ہم ہی نہیں بلکہ بہت سے جانور بھی دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو وائس۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو کہتے ہیں دانت گئے تو سواد گیا اور آنکھیں گئیں تو جہان گیا۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نابینا افراد کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ خواب بھی دیکھتے ہیں یا نہیں، اور اگر دیکھتے ہیں تو ان کے خواب دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ دوستو، خواب نیند کی حالت میں آنے والی تصاویر، آوازوں اور احساسات کے تجربات کو کہا جاتا ہے۔ ویسے ہم انسان خوابوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ زیادہ تر خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم جاگتے ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم زندگی میں کتنے خواب دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اوسطاً ایک عام انسان اپنی زندگی کا جتنا وقت صرف خواب دیکھنے میں گزار دیتا ہے، اگر اسے ملا لیا جائے تو یہ 6 سال بنیں گے۔ لیکن یہ خواب آتے کہاں سے ہیں؟ سائنس تو کہتی ہے خواب ہمارے جذبات، خیالات، احساسات اور یادوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں، ایک پراسرار، عجیب اور کبھی کبھار تو خوفناک بھی۔ ان میں ہماری خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن خواب اندیشوں اور خوف کا بھی نام ہے۔ ان میں ہم وہ بھی بن جاتے ہیں جس کا تصور کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوتا۔ ہم ایسی جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں جانا کبھی ممکن نہیں ہوتا، کچھ بھی کر جاتے ہیں جس کا تصور تک ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ خوابوں کی نگری اصل میں انہونی کے ہونی ہو جانے کی جگہ ہے۔ خوابوں کے تمام نظارے اصل میں ہمارے شعور اور تحت الشعور سے ہی بنتے ہیں، یعنی خواب اصل میں ہمارے ذہن میں موجود مختلف شکلوں اور صورتوں سے ہی بنتا ہے، پھر ہمارے احساسات پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ جب تک ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہم خواب کو حقیقت ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ خیر، ہمارے ذہن میں تو ابھی ایک عجیب سا سوال آ رہا ہے، وہ یہ کہ کیا نابینا افراد بھی خواب دیکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا ان کے خواب بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، یا خوابوں میں بھی وہ اپنی بینائی سے محروم ہی رہتے ہیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے خوابوں میں بھی صرف آوازیں ہی ہوتی ہیں؟ تو اس سوال کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نابینا افراد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں پیدائشی طور پر کچھ نظر نہیں آتا، اور دوسرے وہ جو شعور کی عمر تک پہنچے لیکن کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے۔ تو جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں یا بچپن میں ہی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں تو خوابوں میں کوئی شکل، کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن بعد میں کسی حادثے، بیماری یا کسی بھی وجہ سے بصارت سے محروم ہو جانے والوں کو خواب بالکل ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ پیدائشی نابینا لوگ دیکھنے کا تجربہ نہیں رکھتے، محض سننے کا تجربہ رکھتے ہیں، تو اس لیے انہیں خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں جن میں محض آوازیں ہی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں تھوڑی بہت کام کرتی ہیں، ان کے خوابوں میں بھی اتنی ہی شبیہیں آتی ہیں جتنی وہ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر بچپن میں نظر ٹھیک ہو لیکن بعد میں نظر چلی جائے تو خواب میں بھی انہیں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں وہ بچپن میں دیکھ چکے ہوں۔ چونکہ خواب ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ پیدائشی نابینا اور بہرے لوگوں کا اپنے ماحول سے جس طرح کا بھی تجربہ ہوتا ہے، ان کے خواب بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ اپنے ماحول سے وابستگی کی بدولت ان کے اپنے ماحول، اہل خانہ اور دوستوں کے بارے میں جو بھی تصور ان کے ذہن میں ہوگا، خواب میں بھی انہیں وہی کچھ محسوس ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کیسا تصور ہوتا ہے، شکلیں بنانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ ان کے خوابوں میں زیادہ گزر آواز کا ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص پیدائشی بہرا ہو تو اسے جو خواب آئیں گے وہ یقیناً آواز کے بغیر ہوں گے، وہ صرف تصویری ہوں گے، جیسے آپ آواز میوٹ کر کے کوئی فلم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اندھا، بہرا، گونگا ہو تو نہایت ہی قابل رحم ہوگا، پتہ نہیں کیسے خواب اسے دکھائی دیتے ہوں گے۔ خواب دیکھنا ایک محاورہ ہے۔ خواب دیکھنے کے لیے بینائی کی ضرورت نہیں ہوتی، خواب دیکھا نہیں جاتا بلکہ آپ کا ذہن تجربات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح جاگتے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ماضی میں ہیں اور ماضی کی یادوں کو دہرا سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کل کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اس طرح نابینا افراد بھی سوچ سکتے ہیں۔ یہی سوچیں جب نیند کے دوران آتی ہیں
تو ہم انہیں خواب کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ نابینا حضرات کے جو کچھ تجربات جاگتے میں ہوتے ہیں وہی کچھ انہیں خواب میں بھی آتا ہے۔ یعنی سیدھا جواب یہ ہوا کہ نابینا بھی خواب دیکھتے ہیں، بس ان کا خواب ذرا مختلف ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے نہیں بلکہ خواب کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں میں ویسے ہی بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں جیسے اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، خاص طور پر راستے میں بھٹک جانے کا خوف، کہیں گر جانے کا خوف یا پھر کسی چیز سے ٹکرا جانے کا خوف انہیں بہت زیادہ رہتا ہے۔ ایک نابینا شخص اپنے دماغ میں دیکھتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا تجربہ کیا ہے۔ اسے وہ وقت یاد ہو سکتا ہے جب وہ پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا اور سورج کو اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ انہیں پرندوں کی آواز اور پھولوں کی مہک یاد ہوگی۔ یہ یادیں ان کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں اور جب وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں یاد کیا جا سکتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب بالکل ان کی عام زندگی جیسا ہوتا ہے اور نابینا کا خواب ان کی عام زندگی جیسا۔ وہ اپنے خواب کو محسوس کر سکتے ہیں، اس میں بینائی کے سوا اپنے باقی تمام حواس کا استعمال بھی کرتے ہیں، بس دیکھ نہیں سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے عام زندگی میں۔ ہم نے اپنے ایک نابینا دوست سے اس کے خواب دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خواب دیکھتے نہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں، کسی کی آواز، کوئی آہٹ یا کوئی خوشبو وغیرہ۔ ویسے آپ بھی اپنے کسی نابینا دوست سے اس کے خواب کے بارے میں پوچھ کر دیکھیں، آپ پر حیرت کے بہت سے دروازے کھلیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔